إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ہر قسم کی کبریائی بڑائی یکتائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان گالی گلوچ اور اس کی سنگینی کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یاد رکھیے، زبان کے ذریعے سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، جن میں سے ایک خطرناک گناہ، مہلک گناہ، نیکیوں کو تباہ کرنے والا گناہ، انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ، اللہ کی ناراضگی مول لینے والا گناہ، وہ گالی گلوچ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو گالی تو ہماری عادت بنی ہوئی ہے، جب بھی ملاقات کرتے ہیں گالی گلوچ سے ملاقات کرتے ہیں، ہے نا، سلام کلام کرنے کے بجائے گالی دیتے ہیں، دو چار گالی دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے اتنے دن، یہ وہ۔ اس قسم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری عادت ہے، لہذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں یا ہماری بیوی اور بچے ہیں، جب تک گالی نہیں دیں گے تب تک وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے مجبور ہو کر گالی دینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے اس لیے ہم گالی دے دیتے ہیں۔ لہذا تینوں حالات میں آدمی کو چاہیے کہ گالی سے اپنے آپ کو، اپنے زبان کو ہرگز تر نہ کریں۔ اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کھلے طور پر اللہ کا رب العزت کے فرامین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب گفتگو کرو تو صاف اور آسان اچھے لہجے میں گفتگو کرو، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتلا دو، کہہ دو کہ وہ لوگوں سے گفتگو کرے تو سب سے بہترین انداز میں گفتگو کرے۔ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے درمیان گفتگو کرے تو سب سے بہترین لہجے میں گفتگو کرے، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو گالی گلوچ کرنا یقینی طور پر ایک قبیح عادت ہے، ایک بری عادت ہے، اور یہ اتنی خطرناک عادت ہے کہ انسان کے گناہوں کی بخشش نہیں، انسان کے نیکیوں کی بربادی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، زبان کو سیدھی کر لوگے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذنوبکم, تمہارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یعنی اگر کوئی انسان زبان کو سیدھا نہیں کرتا ہے تو اس کے اعمال کی اصلاح ناممکن ہے. اگر کوئی انسان اپنے زبان کی اصلاح نہیں کرتا ہے, اپنے زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکالتا ہے, گالی گلوچ ہی جاری رکھتا ہے, تو ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ رب العزت کے یہاں قبول شاید نہیں کی جائیں گی. ایسے لوگوں کے گناہ اللہ رب العزت کے یہاں معاف نہیں ہوں گے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. دو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, زبان کو سیدھی کرو. یہ دو کرو گے تو دو تمہارے ہم دیں گے. اللہ نے بیان فرمایا اعمال بھی اصلاح کر دیں گے, گناہوں کی بھی معافی کر دیں گے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی بیہودگی کے ساتھ استعمال کرنے سے کوسوں دور رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, ایاکم والفحش والتفحش فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش. اے لوگو, زبان کو بیہودگی کے ساتھ استعمال کرنے سے بچا لو. زبان کے اندر فحش گوئی یعنی گالی گلوچ, علم غلم باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو, اس سے اپنے آپ کو بچا لو. اس لیے کہ جو انسان بد زبانی کرتا ہے, زبان کے ذریعے سے گالی اور گلوچ دیتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے, آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے, صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات بھی کر رہا ہے, لیکن گالی دے رہا ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے, مزاج کا بہت اچھا آدمی ہے, اخلاق کا بہت اچھا آدمی ہے, لیکن گالی دیتا ہے. اب گالی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو نہیں ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملی, نماز پڑھنے کے بعد بھی, روزہ رکھنے کے بعد بھی, حج کرنے کے بعد بھی, عمرہ کرنے کے بعد بھی, سینکڑوں نیکیاں کرنے کے بعد بھی, تو کیا فائدہ. لہذا اپنی زبان کے ذریعے سے گالی نہ نکالیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو نہیں مل سکتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابو جری جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے. ہر آدمی اس کی ہر بات کو مان رہا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا من ھذا, یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ, یہ تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر, اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیان فرماتے ہیں ابو جریر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہا علیک السلام یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی کا نزول ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا علیک السلام نہ کہو, یہ تو مردوں کا سلام ہے, ایسا کہو السلام علیکم, یہ زندوں کا سلام ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہیں بہت اچھی لگی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے تاکہ میں آپ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, کوئی مصیبت ہو, اللہ کو پکارو, اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اللہ تمہاری مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اگر قحط سالی ہو تو اللہ رب العزت سے کھانا پینا ہر چیز مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا. اگر تم چٹیل میدان میں چلے جاؤ اور تمہاری سواری تم سے دور چلے جائے, گم ہو جائے, اللہ سے سواری مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کیجئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبن احدا, کسی کو گالی مت دے. اللہ اکبر, کسی کو گالی مت دے. صحابی رسول ابھی مسلمان ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت, توحید کو اپنانے کے بعد پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبن احدا, کسی کو گالی ہرگز نہ دو. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم, جس وقت سے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے اس بات کو سنا, اس وقت سے میں نے کسی آزاد انسان کو, کسی غلام انسان کو, کسی بکری یا کسی اونٹ کو یا کسی جانور کو میں نے کبھی بھی گالی نہیں دیا. پھر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مزید نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف, کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھو, اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملاقات کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو کپڑا تم نے جو ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہے, اس کپڑے کو اپنے پنڈلی تک اٹھا لو, اپنے جو موٹا گوشت ہوتا ہے وہاں تک اٹھا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم پنڈلی تک نہیں اٹھا کر رکھنا چاہتے ہو تو کم از کم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے ہمیشہ اوپر رکھو, اس لیے کہ کپڑے کو نیچے لٹکانا یہ متکبرین کی علامت ہے, اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اس کے بارے میں اگر گفتگو کیا جائے تو پورا خطبہ ہی چلا جائے گا, میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. بس
آپ کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں. پھر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید ارشاد فرمایا, اسی پہلی بات کو نصیحت فرماتے ہوئے دوبارہ دہرایا, گالی مت دو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرْ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے رہا ہے اور تمہارے اندر جو عیب ہے, جو برائیاں ہیں, اس کو کورید کر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے اور تمہیں تکلیف دے رہا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم اسے گالی مت دو, گرچہ تم اس کے عیوب کو جانتے ہو, اس کے برائیوں کو جانتے ہو, اس کے باوجود بھی اس کے عیوب کو اس کے سامنے بیان نہ کرو. فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْكَ, اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی زبان سے جتنے بھی الفاظ نکلیں گے یہ اسی کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. یہ حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت کے اندر موجود. اس حدیث رسول کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جس شخص نے اسلام قبول کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا گالی مت دو, گالی مت دو. آج سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیجئے, ماں اپنے اولاد کو گالیاں دیتی ہے, بیوی اپنے شوہر کو, شوہر اپنی بیوی کو, رشتہ دار ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, پڑوسی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ملازم مالک کو اور مالک ملازم کو گالی دیتا ہے. اس قسم کے ہزاروں لوگوں کو آپ دیکھ لو, لاکھوں لوگوں کو آپ دیکھ لو, بہت کم ایسے انسان ہیں جو اپنے زبان سے گالی کے الفاظ نہیں نکالتے, ورنہ اکثر لوگ گالی کے الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کو پہلی نصیحت جو فرمایا گالی مت دو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت بھی فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی شخص گالی دے, تمہارے عیوب کو, تمہاری برائیوں کو تمہارے منہ پر بیان کرے, گویا کہ آدمی منہ پر تھوک رہا ہے, اس طریقے سے آدمی کو لگتا ہے, اتنا خراب لگتا ہے, آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے باوجود بھی تم اسے گالی مت دو, اس کے عیوب کو اگر جانتے ہو تو اس کے عیوب کو بیان مت کرو, اس کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اس کے لیے وبال بن جائے گی اور تم اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے بن جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اتنا ہی بس نہیں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے, گناہ کا کام ہے, اور اس سے لڑائی کرنا, اس سے جنگ کرنا کفر ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فاسق اور فاجر لوگوں کے سلسلے میں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین, ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ لوگ فاسق ہیں, فاجر ہیں, گنہگار ہیں. ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہلاک اور برباد نہیں کرے گا تو کن لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے گا؟ اللہ اکبر. یعنی ہلاکت و بربادی بھی فاسق لوگوں کے لیے, ہدایت نہیں ملے گی فاسق لوگوں کو, محبت نہیں ملے گی فاسق لوگوں کو, اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے فاسق لوگوں کو. اور فاسق کون ہے؟ جو گالی دیتا ہے, جو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آدمی فاسق تو ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر منافقت بھی پیدا کر لیتا ہے, نفاق. یاد رکھیے جہنم کے اندر بہت سارے قسم کے گنہگار ہوں گے, کوئی کافر ہوگا, کچھ لوگ منافق بھی ہوں گے, کچھ مومنین بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیا ہے, اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن سب سے بھیانک عذاب کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ کیا کافر کو, مشرک کو, کس کو دیا جائے گا؟ سب سے بھیانک عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو منافق کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی انسان کے اندر 4 قسم کی برائیاں پائی جاتی ہو, اس انسان کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان منافق ہے. اگر اس کے اندر کوئی ایک, 4 میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہو تو اس کے اندر بھی منافقت ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس چیز کو چھوڑ نہ دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان, جب امانت دیا جائے تو خیانت کرے, اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, واذا عاہد غدر, جب عہد کرے, وعدہ کرے تو غداری کر جائے. اور اللہ کے نبی نے آخری بات بیان فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جھگڑا ہو جائے, غصہ آ جائے, گالی بکنا شروع کر دے. ایسا انسان منافق ہے, ایسے انسان کے اندر نفاق کی ایک چیز, ایک علامت پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی 100% میں سے 25% اس کے اندر نفاق ہے,
25% وہ منافق ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اگر چاروں چیزیں پائی جاتی ہے تو 100% منافق ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو لہذا اتنی خطرناک چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جہنم میں 5 قسم کے لوگ ہوں گے. جہنم میں 5 قسم کے لوگ جائیں گے. آپ صحیح مسلم میں آپ اٹھائیے حدیث نمبر 2865. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جہنم 5 قسم کے لوگوں سے بھر دی جائے گی. ان میں سے آخری اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَالشَّمْطِيرُ الْفَحَّاشِ, ایسے لوگوں سے بھی بھر دی جائے گی جو انسان گالی بکنے والا اور بدزبانی کرنے والا ہوگا. یعنی عیب نکالنے والا, چغل خوری کرنے والا, غیبت کرنے والا, اپنی زبان سے بہت ساری برائیاں کرنے والا, اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں بے حیائی کی باتیں کرنے والا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَالشَّمْطِيرُ الْفَحَّاشِ, گالی گلوچ کرنے والا, بدزبانی کرنے والا, ان 5 میں سے ایک ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی جہنم کو بھرے گا. اللہ اکبر, کتنا خطرناک ہے بھائی گالی دینا, کتنا خطرناک ہے گالی دینا. لعن تان کرنا یہ اور بات ہے, یہ تو اس سے بھی خطرناک چیز ہے. گالی دینا کتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 5 قسم کے لوگوں سے جہنم کو بھرا جائے گا. ان میں سے ایک جو گالی بکنے والا, بدزبانی کرنے والا ہوگا, ایسے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا. 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں نہیں کرتا, آپ حضرات حدیث کو اٹھائیے اور دیکھیے حدیث نمبر 2865 صحیح مسلم کے اندر یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے جو گالی دیا جاتا ہے وہ کئی لوگوں کو گالی دیا جاتا ہے. ایک تو اللہ کو گالی دیا جاتا ہے, اللہ رب العزت کو گالی دینا یہ تو کفر ہے. اس کے بارے میں تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے من سب اللہ کفر سواء كان مازحا او جادا او كذلك من استهزأ بالله وبآياته ورسله وكتابه. بیان فرمایا کہ جو کوئی انسان اللہ کو گالی دے وہ کافر ہے, چاہے مذاق میں گالی دے, انجانے جان بوجھ کر کے گالی دے, ایسا انسان کافر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے مذاق کرے جان بوجھ کر کے, یا اسی کے ساتھ ساتھ مذاق میں اس کا استہزاء کرے, اس کا مذاق اڑائے, یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا مذاق اڑائے, یا اللہ رب العزت کی آیات جو نازل کردہ ہے اس کا مذاق اڑائے, یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی کتاب کا مذاق اڑائے, ایسا انسان کافر ہے, ایسا انسان کافر ہے. یہ بیان فرمایا تمام سلف صالحین وغیرہ نے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا انسان ایسا ہے جو کافر بھی ہے اور حلال الدم ولا خلاف فی ذلک. بیان فرمایا کہ اس کا خون بہانا بھی جائز ہے, چاہے اللہ کو گالی دینے والا ہو یا رسول کو گالی دینے والا ہو, اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے. یہ بیان فرمایا تمام سلف صالحین نے, تمام ائمہ نے متفقہ طور پر احادیث اور قرآن کی روشنی میں. اسی طریقے سے صحابہ کرام کو بھی گالی دیا جاتا ہے, صحابہ کرام کو گالی دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے نہیں کہا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے خالد بن ولید میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم اگر سونے کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو اور انہوں نے جو 1 مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. سوچ لیجئے اگر کوئی عام آدمی کسی صحابی رسول کو گالی دیتا ہے تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو کوئی انسان میرے صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, سارے جہاں کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے والدین کو بھی گالی دیا جاتا ہے, والدین ماں باپ کو بھی گالی دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر شتم الرجل والدی. سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے, یہ تو ناممکن سی بات ہے. آج ناممکن لگ رہا ہے, آج ناممکن یہ چیز نہیں ہے. آج گھر گھر کے اندر یہی حال ہے, ماں باپ کو گالی دینا بچوں کا طریقہ بن چکا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور ماں بھی گالی دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور پھرا کر کے وہ بھی گالی دیتے ہیں, یا تو بچپن ہی میں یا تو بڑے ہو کر کے. تو لہذا اس میں غلطی جو ہوتی ہے زیادہ تر والدین کی غلطی ہوتی ہے.
لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر ڈائریکٹ گالی نہیں دے رہا ہے تو انڈائریکٹ گالی دے. وہ اس طریقے سے یسب ابا الرجل فیسب ابا، کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے تو بدلے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے، کوئی شخص کسی کے ماں کو گالی دے تو بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ کو اپنے ماں کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے عام مسلمانوں کو گالی دینا، عام مسلمانوں کے گالی دینے کے بارے میں بیان فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، عام مسلمانوں کو گالی دینا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور کی یہ حالت ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قرآن مجید کے آیات سے واضح ہے کہ جو فاسق ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، جو فاسق ہے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، جو فاسق ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرماتا ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے. اسی طریقے سے زمانے کو بھی لوگ گالی دیتے ہیں، زمانے کو، رات اور دن کو گالی دیتے ہیں. آج کا دن منحوس دن ہے نا، اس طریقے سے لوگ گالی دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم یا خیبۃ الدہر، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے بربادی کا دن، افسوس کا دن، تباہی اور بربادی کا دن، یعنی دن اور رات میں سے کسی چیز کو گالی دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم تم ہرگز ہرگز دن یا رات میں سے کسی ایک حصے کو، کسی ایک وقت کو ہرگز گالی نہ دو، اس لیے کہ رات اور دن بنانے والا میں ہوں، اور جو شخص رات اور دن کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، جب میں چاہوں گا رات اور دن کو ختم کر دوں گا. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو لہذا آدمی اگر دن اور رات میں سے کسی بھی وقت کو گالی دیتا ہے تو وہ انسان گویا کہ اللہ کو گالی دیتا، انڈائریکٹ اللہ کو گالی دیتا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو گالی دیتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں اور گالی دیتے ہیں، جیسے نوکر چاکر ہے، ملازم ہے، وہ اپنے مالک کو گالی دیتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ ارأیت الرجل یشمتنی وہو انقص منی نسبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ میرے اعتبار سے مجھ سے بہت کمتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتسابان شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یہ جو گالی دینے والا شخص ہے یہ دونوں شیطان ہیں. یہ جو گالی بکنے والے لوگ ہیں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بدگو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. یعنی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس طریقے سے شیطان نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے مردود ہو گیا، اسی طریقے سے یہ انسان اپنے مالک کو گالی دے رہا ہے اور اپنے آپ کو مردود لوگوں میں شامل کر رہا ہے. یعنی شیطان اور یہ دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شیطان بھی گالیاں دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے چیلے بھی گالیاں دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کا کام ہے جھوٹ بولنا اور بکواس کرنا، گالیاں دینا. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. گویا کہ اس انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا ہے، جھوٹا اور مردود انسان قرار دیا ہے جو انسان اپنے مالکوں کو گالیاں دیتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے قرآن مجید کے اندر بھی الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو حاکم اور ذمہ دار بنایا ہے. لہذا اگر کوئی کسی شخص کی بیوی اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو گویا کہ شیطان اور مردود عورتوں میں شامل کرتی ہے. بہت بدترین گناہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے حضرت معرور رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقام ربضہ میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو گئی. میں نے کہا اے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوا آدمی ہے سیم ٹو سیم جو لباس پہنا ہوا، آپ جیسا لباس پہنے وہ بھی ویسا ہی لباس پہنا، آپ نے جیسی پگڑی پہنی وہ بھی ویسی پگڑی پہنا ہوا ہے، آپ نے جیسی چپل پہنا وہ بھی وہ انسان ویسا چپل پہنا. یہ کون ہے؟ بیان فرمایا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میرا غلام ہے. اللہ اکبر. اپنے غلام کو کوئی اتنا اچھا کپڑا پہناتا ہے؟ اپنے غلام کو کوئی اتنا جوتا چپل اتنا اچھا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. ابوذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا معرور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا معاملہ ہے کہ آپ اس کو اتنا اچھا چیز دے رہے ہیں، اس کو پہنا رہے ہیں اور اس کے لیے کھلانے پلانے کا بندوبست کر رہے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے غلام سے میری اس غلام کی تو میں ہو گئی، لہذا میں نے غلام کو خوب گالی بک دیا. وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالک ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے گالیاں دی. ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شکایت کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر کو بلایا اور فرمایا ابوذر کیا تو نے اس کی ماں کو لے کر کے اسے گالی دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی غلطی کر دیا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تیرے اندر جہالت پناہ نہیں گیا؟ اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تیرے اندر جہالت پناہ نہیں گیا؟ صحابہ رسول نے کہا اللہ کے نبی غلطی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، یہ غلام گرچہ بعد میں ہے، پہلے یہ تیرا بھائی ہے، جیسا تو کھا ویسے اسے کھلا، جیسا تو پہن اسے ویسا پہنا، جیسے تو رہن سہن کر ویسا تو اسے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سے میں نے اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سب کچھ سلوک کرنا شروع کر دیا جو میں اپنے ساتھ پسند کرتا ہوں، جو میں اپنے ساتھ کرتا ہوں۔ لہذا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، گالی دے دیا تو اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام قبول کر لیا، جہالت پناہ نہیں گیا۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا انک فیکم امرئ جاہلیہ، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیا تیرے اندر اب بھی جہالت پناہ باقی ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ جو آدمی اسلام قبول کر لیتا اس کے اندر جہالت پناہ نہیں رہتا ہے، اور جو آدمی گالیاں دیتا ہے گویا کہ اس کے اسلام کے اندر کمی ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اسی وجہ سے وہ گالیاں دے رہا، اسی وجہ سے وہ گالیاں دے رہا ہے کہ اس کے اندر اب بھی جہالت پناہ باقی ہے۔ اس جہالت پناہ کو دور کرنا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو زبان سے گالی نکالنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرغ کو گالی دینا، مرغے کو بھی گالی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ لک للصلاۃ، اے لوگوں مرغے کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ بانگتا ہے، تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کسی صحابی رسول کے ہاں گئے ہوئے تھے، صحابی رسول کے پاس گئے ہوئے تھے، وہیں سامنے اللہ کے نبی کے کان کے پاس ایک مرغا کھڑا ہوا اور بانگنے لگا۔ اس صحابی رسول نے مرغے کو بھگایا اور کہا بربادی ہو مرغے کے لیے، تباہی ہو مرغے کے لیے، یہ مرغا اللہ کے نبی کے کان پہ پاس گا رہا ہے، کان کے پاس بانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مرغے کو گالی مت دو، اس مرغے کو لعن طعن نہ کرو، یقیناً یہ تمہیں نماز کے لیے خبردار کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بعض لوگ کیا ہے، کسی آدمی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس بیماری کو گالی دیتے ہیں، کسی کو لقوا لگ جاتا ہے تو لقوا کو گالی دیتے ہیں، کسی کو کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے تو اور بیماری کو گالی دیتے ہیں۔ ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ گئی، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا کہ میں کانپ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا ام الصائب اما تزفزفین، اے ام الصائب کیا تو کانپ رہی؟ تو بیان فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، لا بارک اللہ فیک الحمہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو تباہ و برباد فرمائے، اس بیماری کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کو گالی مت دو اس لیے کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کو اسی طریقے سے ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، جس طریقے سے آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بیماری کو گالی مت دو، کسی بھی بیماری کو گالی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گالی دے رہا ہے تو کیا بدلے میں اس کو گالی دیا جا سکتا ہے؟ کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، چلو میں اسے چھوٹی گالی اس کی بہن کی گالی دیتا ہوں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی اگر مسلمان ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیے اس مسلمان کے شان کے خلاف ہے، یہ چیز مسلمان کے شان کے خلاف ہے۔ مسلمان پکا سچا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ شورا کے اندر بیان فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پکا سچا مومن تو وہ ہے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اور کیا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، اگر تم لوگوں کو معاف کر دو گے تو یہ بہترین کام ہے، یہ تو مردانگی والا کام ہے، یہ تو حوصلہ مند لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا المتسابان شیطانان یتہارا یتکاذبان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے، یہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دونوں شیطان ہیں، دونوں شیطان ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دونوں گالی بکنے والے جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی جھوٹے بھی ہیں، شیطان بھی، یعنی ذلیل مردود لوگ ہیں وہ انسان جو آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں، وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دونوں شیطان ہیں، دونوں مردود ہیں، دونوں ذلیل قسم کے لوگ ہیں، دونوں جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ بات بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر گالی دے رہا ہے تو کیا اس کو پھرا کر کچھ بات کہی جا سکتی ہے؟ لہذا ہاں کہا جا سکتا ہے، اگر نہ دیں تو اور اچھا ہے،
لیکن پھرا کر ایک دو بات کہی جا سکتی. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المتسابان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گالی ایک دوسرے کو بکنے والا شخص جو پہلے ابتدا کرتا ہے گالی بکنے کی, گالی دینے کی ابتدا کرتا ہے, سارا کا سارا گناہ اسی کے اوپر جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ سامنے والا اس پر ظلم کرتے ہوئے اس سے بڑی گالی نہیں دے دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, صحیح مسلم کی روایت. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میں مثال کے طور پر آپ کو گالی دے رہا ہوں, آپ مجھے پھرا کر گالی دے رہے ہیں, تو سارا کا سارا گناہ میرے اوپر, جتنا بھی مجلس میں گناہ ہوتا ہے سارا گناہ میرے اوپر اس وقت تک جب تک کہ آپ ظلم نہ کر لیں. میں ایک گالی دیا, پھرا کر آپ نے دو گالی دیا, تو لہذا آپ نے ظلم کیا. اب آپ کا گناہ آپ کے اوپر, اسی کے ساتھ ساتھ جو ظلم کا گناہ ہے وہ بھی آپ کے اوپر. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. لیکن اگر کوئی انسان صبر کر لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تو یہ حوصلہ مند لوگوں کا کام ہے, یہ پکے سچے بہترین قسم کے مومنوں کا کام ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کوئی انسان گالی دیتا ہے, ایسے انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے, ایسے انسان کے اندر جہالت پنا ہوتا ہے. ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کر دے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینے کا عزم ارادہ کر لے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہ معاف کرنے کا عزم ارادہ کر لے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی اصلاح نہ کرنے کا ارادہ فرما لے, اس سے پہلے کہ وہ جہنم کا شکار بن جائے. لہذا آدمی کو گالی گلوچ سے باز رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو گالی گلوچ سے محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما, سماج اور معاشرے کو اطمینان والا بنا دے. رب العزت سماج اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئی بد امنی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین.